الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے واقعات بتلائے گئے تھے. آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے. اس کے بعد آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی. ہجرت کا یہ سفر آپ نے 27 سفر کو شروع کیا. 3 روز غار ثور میں قیام کیا. 1 ربیع الاول کو آپ غار ثور سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے. اہل مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر مل چکی تھی. وہ سراپا اشتیاق روزانہ فجر کے بعد اونچی جگہ پر چڑھ کر مکہ سے آنے والے راستہ کو تکتے رہتے تھے
انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں. جب دھوپ تیز ہوتی تو واپس چلے جاتے. معمول کے مطابق ایک روز جب وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، ایک یہودی شخص اپنی کسی ضرورت سے مدینہ کی کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے قافلے کو دیکھا. اندازہ لگایا کہ شاید یہ وہی قافلہ ہو جس کا اہل مدینہ کو انتظار ہے. بلند آواز سے اس نے اہل مدینہ کو مخاطب کیا کہ تم جس کے منتظر تھے وہ قافلہ آ رہا ہے. علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا کہ یہ سننا تھا کہ بنو عمرو بن عوف جو قبا کے باشندہ تھے، خوشی کی وجہ سے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. تکبیر کا یہ نعرہ پورے قبا میں گونج اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے. اہل قبا نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، آپ سے اپنی محبت، عقیدت اور اپنائیت کا اظہار کیا، آپ کو گھیر لیا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اللہ نبی کا کارساز ہے، اللہ نبی کا کارساز ہے، اللہ نبی کی مدد کرنے والا ہے. اس ہجرت کے پورے واقعہ پر غور کیجیے. کن حالات میں آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، مشرکین کے نوجوانوں کی تعداد تقریباً 10 یا اس سے کچھ کم و بیش تلوار لیے ہوئے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھی، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی. سور پہاڑی پر چڑھ کر غار کے منہ تک مشرکین آئے، آپ کو نہ پا سکے. سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا، نیزے کا رخ آپ کی طرف کرتا ہوا بری نیت کے ساتھ آیا، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ نبی کا کارساز ہے، اللہ نبی کی مدد کرنے والا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ داؤں چلتے رہے اور اللہ اپنی تدبیر میں لگا رہا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ کی تدبیر، اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نبی کا کارساز، جبریل کے ذریعے سے اللہ نبی کی مدد کرنے والا، نیک مومنین نبی کی مدد کرنے والے. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد اور بھی فرشتے، اس کے بعد اور بھی فرشتے. مدینہ کے انصار بھی قباء آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی. آپ کی آمد پر اپنی بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
4 रोज सोमवार, मंगल, बुध और जुमरात क़ुबा में रहे और इसी दौरान मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी गई। बाज़ तफसीरी रवायत के मुताबिक इस आयत करीमा से यही मस्जिद मुराद है। बाज़ तफसीरी रवायत के मुताबिक लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। अगरचे राजे कौल के मुताबिक इससे मुराद मस्जिद नबवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की सुबह क़ुबा से निकले, कुछ आगे बढ़े, जुमा का वक्त हुआ। वादी के नीचे जो लोग हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं, उन्होंने बनी सालिम बिन औफ की मस्जिद को देखा होगा। उसी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज अदा की थी। अलगरज ये कि हिजरत का ये सफ़र हमारे लिए बहुत सारे असबाब रखता है। सबसे पहले हम ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे सफ़र में आपका अपने रब से जो ताल्लुक़ था, आपका अपने रब पर जो तवक्कुल था, आपका अपने रब पर जो भरोसा था, आपने मौका बमौका उस तवक्कुल का इजहार किया। कभी भी आपके दिल में डर और खौफ नहीं पैदा हुआ। जब मक्का के मुशरिकीन ने आपके घर को घेरा, किस शान के साथ, किस हिम्मत और हौसला के साथ आप उनके दरमियान से निकल गए, बल्कि उनको जलील करते हुए उनको उनकी बेबसी दिखलाते हुए आपने उनके सरों पर मिट्टी भी रख दी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब पर एतमाद था, अपने रब पर तवक्कुल था। गार के अंदर हैं, मक्का के मुशरिकीन गार के मुंह पर खड़े हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर ये अपने पैर की तरफ देख लेंगे तो हमें पा लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसहुमा, क्यों घबराते हो? जब 2 के साथ तीसरा अल्लाह है, तो फिर ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस नक्शा को बयान किया, इस वाक़या को बयान किया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। सुराक़ा बिन मालिक, इतना करीब आ गया वो शख्स, इतना करीब आ गया। उस मौके पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये शख्स बुरी नीयत से हमारी तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी यही कहा कि ला तहज़न, घबराओ मत, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह पर एतमाद करेगा, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी है। इंसानी ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं, कुशादगी के हालात भी आते हैं, तंगी के हालात भी आते हैं, इब्तिला व आजमाइश के हालात भी आते हैं। इन हालात में हमारा लगाव, हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। अपने रब की तरफ लौटें, अपने रब की तरफ झुकें, अपने रब से लौ लगाएं, अपने रब पर जो तवक्कुल है, जो भरोसा है, उस तवक्कुल और भरोसे का इजहार अपनी ज़बान से, अपने अमल से करें और इस बात का कामिल ईमान हो कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। लेकिन इस तवक्कुल का ये मतलब भी नहीं है कि तदबीर ना की जाए,
تدبیر نہ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ پر اعتماد اور توکل کے باوجود آپ نے ہجرت کے اس سفر کے لیے کتنی بہترین منصوبہ بندی کی. آپ کی تدبیر دیکھیے، آپ کی منصوبہ بندی دیکھیے کہ کب سفر کرنا ہے، کس کے ساتھ سفر کرنا ہے، کیسے سفر کرنا ہے، راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. ایک ایک چیز آپ نے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پہلے سے آپ نے سیٹ کر لیا. آپ کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں، یہ امانتیں کون پہنچائے گا اور کب پہنچائے گا، یہ امانتیں کون پہنچائے گا اور کب پہنچائے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے سے پہلے خود اس کام کو کرتے تو مکہ والوں کو خبر ہو جاتی، مکہ والوں کو خبر ہو جاتی کہ اس کا مطلب یہ کہ محمد مکہ چھوڑنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. حضرت علی کو اس کام کے لیے لگایا، ان کو بتلایا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں نکلوں گا، اس کے بعد تم کو یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو کر کر تم ہمارے پیچھے آ جانا. کس کے ساتھ سفر کرنا ہے؟ سب سے زیادہ بااعتماد ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انتخاب تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انتخاب تھا. وہ حضرت ابوبکر جو ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور صرف حضرت ابوبکر ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کا پورا گھرانہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینہ سے انتظام دیکھیے، ترتیب دیکھیے، تیاری دیکھیے، 4 مہینہ سے اونٹنی کو اس سفر کے لیے تیار کر رہے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ 2 اونٹنی ہیں، ایک پر آپ سواری کریں گے، ایک پر میں سواری کروں گا، جو آپ پسند کریں وہ آپ کو دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، لیکن قیمت کے ساتھ، قیمت کے ساتھ آپ کو اس کی قیمت لینی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. نکلے کب؟ رات کے اندھیرے میں. جو حضرت ابوبکر کے گھر سے نکلنے والا عام راستہ تھا، اس راستے سے نہیں نکلے. ترتیب دیکھیے، حسن انتظام دیکھیے، پیچھے کے راستے سے نکلے. جانا ہے مدینہ، رخ کیا یمن کا، بالکل الٹی سمت، بالکل الٹی سمت. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کا حصہ. یمن کے راستے پر چلے. جنوب کا راستہ، مدینہ کا راستہ شمال کو جاتا ہے، یمن کا راستہ جنوب کو جاتا ہے. شمال کے بجائے جانتے تھے کہ مکہ کے مشرکین تلاش کریں گے، سیدھے شمال کے راستے پر جائیں گے. آپ نے الٹا راستہ اختیار کیا، یمن کے راستے پر گئے. لیکن پھر بھی آپ نے اپنے سفر کو جاری نہیں رکھا. آپ نے غار ثور کے اندر 3 دن قیام کیا کہ مشرکین تلاش کر کے تھک جائیں، اس کے بعد ہم اپنے سفر کا آغاز کریں. غار ثور میں بھی پہنچ کر مکہ والے کیا کر رہے ہیں، ان کی منصوبہ بندی کیا ہے، اس کے لیے آدمی کو لگایا گیا، اس کے لیے آدمی کو لگایا گیا. حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وہ دن مکہ میں گزارتے تھے، رات کو وہاں خبر لے کر پہنچتے تھے. غار ثور کے اندر کھانا کون لے جائے گا اور کیسے جائے گا؟ عامر بن فہیرہ بکری کا ریوڑ لے جائیں گے. پہلے عبداللہ جائیں گے اور واپس آئیں گے، اس کے بعد عامر بن فہیرہ واپس آئیں گے، تاکہ عبداللہ کے چلنے کا جو نشان ہے وہ عامر بن فہیرہ کی بکریاں اس نشان کو مٹا دیں. اتنی دقیق منصوبہ بندی، اتنی باریک منصوبہ بندی. کیسے جائیں گے، کس راستے سے جائیں گے، راستہ کون بتلائے گا، وہ بھی پہلے سے طے، وہ بھی پہلے سے طے. عبداللہ بن اریقط اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اجرت پر ان کو طے کیا گیا تھا، اجرت پر ان کو طے کیا گیا تھا. سواری بھی ان کو ہی دے دی گئی تھی کہ آپ آئیں گے تو یہ سواریاں وہاں لے کر آئیں گے. 4 آدمیوں کا یہ قافلہ، 4 آدمیوں کا یہ قافلہ 1 ربیع الاول کو غار ثور سے، جو راستہ یمن کو جاتا ہے، اور یمن سے ہوتا ہوا اندر ساحلی علاقے سے ہوتا ہوا مدینہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا. منصوبہ بندی، اسلام نے ہمیں منصوبہ بندی سکھلائی ہے. کام کیا جائے تو ترتیب سے کیا جائے، بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے.
بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا، کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے افراد، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت عبداللہ، غلام عامر بن فہیرہ، کس طرح ان لوگوں نے ہجرت کے اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد پہنچائی، کس طرح سے مدد پہنچائی۔ یہ کتنا بہترین انتخاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر جب مکہ سے نکلے، مشرکین جیسا کہ میں نے بتایا تھا حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے، حضرت اسما سے پوچھا۔ دوسرا واقعہ دیکھیے، حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ نابینا تھے۔ جب ان کو خبر ملی تو یہ بھی حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور حضرت اسما سے کہا کہ تمہارے والد تو چلے گئے تو اپنے ساتھ اپنا مال بھی لے گئے ہوں گے۔ اور یہ حقیقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 ہزار درہم جو ان کے پاس تھا وہ ساتھ لے کر گئے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر اپنے ساتھ اپنا مال بھی لے گئے ہوں گے۔ حضرت اسما بہت ہوشیار تھی۔ حضرت اسما نے ایک برتن میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر کے رکھے، اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا۔ چونکہ ابو قحافہ نابینا تھے، ان کے دادا نابینا تھے، ان کے پاس وہ لے گئیں اور کہا کہ میرے والد نے میرے لیے بہت خیر چھوڑا ہے، آپ اس پر ہاتھ رکھیے۔ انہوں نے ہاتھ رکھا، کہا کہ اگر اس کو چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے گھر والوں نے جو مدد پہنچائی اس کا اندازہ لگائیے۔ عبداللہ مکہ کی خبر پہنچاتے تھے، اہل مکہ کی خبر پہنچاتے تھے۔ عامر بن فہیرہ رات کو بکریوں کا لیوڑ لے جاتے تھے، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر ان کا دودھ پیتے تھے۔ جب غار ثور سے نکلنے کی بات ہوئی تو حضرت عائشہ اور حضرت اسما ان لوگوں نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے وہاں لے گئیں۔ اب کھانے کو اونٹ پر باندھنا ہے، اونٹ پر جو کپڑا ڈلا ہوا ہے اسی میں کھانے کو باندھنا ہے۔ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، حضرت اسما نے اپنا ازار بند کھولا، ازار بند کھول کے اس کو 2 حصے میں پھاڑ دیا، اس کا 2 حصہ بنایا، ایک حصے سے کھانا باندھا، ایک حصے کو ازار بند بنا لیا۔ اسی لیے حضرت اسما کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، ذات النطاقین، 2 ازار بند والی عورت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پریشانی کے ساتھ اللہ نے آسانی لگائی ہے۔ دین کے راستے میں ابتلا و آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ کتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی، مکہ میں آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا گیا، ستایا گیا، جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، طرح طرح کے الزام دیے گئے، مجبور ہو کر آپ طائف گئے، وہاں آپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اسی طرح جو دوسرے صحابہ کرام تھے آپ پر ایمان لانے والے، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت عثمان بن عفان، کتنا ظلم ان لوگوں پر ڈھایا گیا۔ لیکن اس امتحان کے بعد، اس آزمائش کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی شکل میں ایک بہترین مرکز دیا، بہترین مرکز جہاں مسلمان عزت کے ساتھ، جہاں مسلمان امان کے ساتھ مسلمانوں نے زندگی گزاری، اور جس کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پہنچائی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ضرور ضرور مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں مسلمان ستایا جائے گا، مسلمان پریشان کیا جائے گا،
طرح طرح کے مسائل اس کے سامنے آئیں گے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے، تکلیفوں کو برداشت کرے، آزمائشوں کا سامنا کرے، دین پر ثابت قدم رہے، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا کل اس کا ہے۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی لگائی گئی ہے، دن رات کے بعد نکلتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم ضرور ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ان پیغمبروں پر ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ دنیا ابتلا و آزمائش کا گھر ہے۔ ہجرت کے سبق سے اور بھی بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پریشانیوں کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رہنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر۔